آپ اپنے تعلیمی سفر کے بارے میں ہمارے بچوں کو بتائیے۔ سر سب سے پہلے تو میں آپ کا عباس صاحب آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے تعلیم اسپیشل پروگرام میں مدعو کیا، تو اس حوالے سے اللہ رب العزت آپ کا یہ جو بہت خوبصورت ٹائٹل کے ساتھ جو سفر ہے تعلیم کے حوالے سے اللہ اس میں آپ کو کامیابی نصیب فرمائے۔ رہا آپ کا سوال کہ میرا اپنا تعلیمی سفر کیسے ہوا، سر میرا تعلق ایک گجرانوالہ کے ایک چھوٹے سے گاؤں جس کا نام کڑیال کلاں ہے، ضلع گجرانوالہ، میری وہاں پہ پیدائش ہوئی۔ اور جیسے جس زمانے میں 3/2/1963 کو میری ڈیٹ آف برتھ ہے، تو اس زمانے میں میرے گاؤں میں کوئی بجلی نہیں ہوا کرتی تھی، چھوٹا سا گاؤں تھا۔ اور جس گھرانے میں میں نے آنکھ کھولی، سادات گھرانہ، سید محمد شریف شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، میرے والد محترم، انتہائی شریف النفس انسان، اور کمال کی ان کے اندر خودداری اور عاجزی انکساری، اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے والد اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جب میں نے ان کے گھر میں آنکھ کھولی تو مجھے سوائے اس کے کہ غربت کے علاوہ کچھ نظر نہ آیا، لیکن میرے والد صاحب اتنے تطمئن القلوب، اتنے وہ تھے اندر سے مضبوط کہ انہوں نے میری اس طرح سے تربیت کی کہ ہم کسی کی کوئی بھی چیز کو دیکھتے ہوئے نہ للچاتے تھے، نہ دل میں حسرت ہوتی تھی کہ یہ مجھے مل جائے، بس انہوں نے محنت کا جذبہ اپنے اندر بھی رکھا۔ اور اس زمانے میں میرے گاؤں سے ہٹ کے ایک دوسرا گاؤں تھا رندھیر، وہاں ایک بھٹا ہوا کرتا تھا، تو والد محترم کوئلہ ڈالا کرتے تھے بھٹے میں، جو جہاں اینٹیں پکتی ہیں، اور یہ میں نے اپنے والد صاحب کو اس طرح سے محنت کرتے ہوئے دیکھا۔ اور دوسری بات جو اس میں بڑی امپورٹنٹ تھی کہ سفید لباس، کرتا اور تہمت پہنا کرتے تھے، سفید دستار ان کی ہوتی تھی، اور جب وہ واپس شام کو گھر آتے تھے تو وہ بالکل ریڈش ہو جاتی تھی، چونکہ اینٹوں کی جو جتنی بھی ڈسٹ تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا ایک جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ دل میں جذبہ تھا کہ جو میں کام کر رہا ہوں تعلیم و تربیت کے حوالے سے، جو مجھ میں کمی رہ گئی یا ڈیو ٹو سرٹن سرکمسٹانسز، کیونکہ پارٹیشن کے وقت وہ جب آئے تھے تو ساری چیزیں چینج ہو چکی تھی، تو اس زمانے میں وہ نہ پڑھ سکے، اور بس غربت کی وجہ سے نہ تو انہوں نے کوئی کام سیکھا، اور جو جسے ہم کہتے ہیں نا ایک القاسب و حبیب اللہ، جو محنتی اللہ کا دوست ہے، انہوں نے خالصتاً محنت کر کے گزارا کرنے کی کوشش کی۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیں کہ آپ گورنمنٹ اسکولوں میں پڑھے ہوں گے؟ جی بالکل۔ کیسا ماحول تھا، اساتذہ کیسے تھے، کس چیز پہ زیادہ زور دیتے تھے؟ گاؤں کا ماحول جی، کڑیال کلاں کے اندر اس وقت گورنمنٹ مڈل سکول تھا، بعد میں ہائی سکول بنا، تو بالکل ٹاٹ والا سکول تھا۔ اور مجھے حسرت تھی کہ جب میں چھٹی میں جاؤں گا تو ہمیں وہ بینچ ملیں گے، وہ ڈیسک ملیں گے، ہم ٹاٹ لے کے جایا کرتے تھے، بلکہ ٹاٹ لے کے جایا نہیں کرتے تھے، جو توڑا چھوڑا ہوتا تھا نا جیسے گھروں کے اندر، وہ ساتھ کیری کرنا، تو اس پہ بیٹھا کرتے تھے۔ اساتذہ بڑے اچھے تھے۔ اور آج جب میں اس مقام پہ پہنچا ہوں، اس کے بعد میں نے بہت سی چیزیں دیکھی کہ وہ میرے اساتذہ جو بالکل دیہاتوں میں دیہاتی انداز میں پڑھاتے تھے، بیسیکلی وہ اس ماحول سے مانوس ہوتے ہوئے انہی کانسیپٹ کو کلیئر کرتے تھے۔ کہ میں اس کی مثال یوں دوں گا کہ جیسے آپ نے بچوں کو ٹیبل سکھانے ہیں، تو وہ ہم پڑھا کرتے تھے 1 دونی 2 دونی 4، تو اسی طرح سے انہوں نے پہاڑے کا جب تصور دیا تو یہ کہا کرتے تھے سادہ مثال کہ شفقت آپ کی بکری 2 سیر دودھ دیتی ہے، تو بتاؤ 5 بکریاں کتنا دودھ دیں گی؟ اچھا، یعنی گاؤں کے بچے ہیں، گاؤں سے بکری بھی ہے، اور وہ اس وقت سیر چلا کرتا تھا، یہ لیٹر والے زمانہ نہیں آیا تھا، بعد میں یہ کنورٹ ہوا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ان ٹیچرز نے ہماری بنیادی طور پہ جو تعلیم دینے کا حق ہوتا ہے کہ جس ماحول میں آپ پلے بڑے ہوتے ہیں، اسی کلچر سے ریلیٹڈ جب آپ ایگزامپلس پٹ کرتے ہیں تو کانسیپٹ بچوں کا زیادہ کلیئر ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے وہ میتھمیٹکس کی بنیاد اور باقی جتنے بھی سبجیکٹس سے بڑے سادہ انداز میں انہوں نے پڑھایا، اور کہیں پہ بھی کوئی بھی، مجھے میٹرک تک یاد ہے کہ کبھی بھی تصور بھی نہیں تھا کہ کوئی ٹیوشن سسٹم بھی ہے۔ اچھا، بغیر پیسوں کے بچوں کی وہ تیاری کرواتے تھے۔ بڑی بات ہے۔ جیسے مڈل اسٹینڈرڈ کا امتحان ہوتا تھا، جسے ہم اس زمانے میں وظیفے کا امتحان کہتے تھے، اس امتحان کے لیے جب وہ تیاری کرواتے تھے تو بالکل فری آف کاسٹ رات کو بھی انہوں نے اپنے گھر میں بلا لینا، یا اپنے جو بھی مخصوص جگہ ہوتی تھی کہ سارے بچے کلاس کی ایک جگہ پہ ہیں، اور دیے کی روشنی میں، لیمپ کی روشنی میں ہم پڑھا کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیں کہ
اس زمانے میں ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں بھی آپ حصہ لیا کرتے تھے؟ کیا ہوتا تھا، کھیل ہوتے تھے کیا؟ سر بڑی خوبصورت بات آپ نے فرمائی ہے. جس کو ہم ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کہتے ہیں، بعد میں یہ کو کریکولر ایکٹیویٹیز آج کل اس سے کہا جاتا ہے. کسی زمانے میں اس کو غیر نصابی سرگرمی، لیکن آج کل اس کو ہم نصابی سرگرمیاں کہا جاتا ہے. یہ تعلیم کا حصہ سمجھا جاتا ہے آج. سر جب حالات آپ کے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں نا، تو یہ پھر آپ کو سوجتی نہیں ہے. مطلب میں دل چاہتا تھا کہ میں کھیلوں، لیکن جو میرے اپنے سرکمسٹانسز تھے گھریلو، اس میں بالکل اس طرف نہ جا سکا. ہاں چھوٹی موٹی جیسے دیہاتوں میں بچے چھلانگے لگاتے ہیں، والی بال کھیلتے ہیں، بھاگتے کودتے ہیں، اس طرح سے جو لوکل گیمز ہیں اس میں میں نے اپنے طور پہ کوشش کی. لیکن وہ بھی کب، جب میں اسکول ایجوکیشن سے تھوڑا سا باہر نکلا ہوں. جب میں کالج لیول پہ گیا ہوں تو اس وقت جو ہے یہ مجھے والی بال کھیلنے کا موقع ملا کالج کی ٹیم میں، اور اسی طرح سے جو ہے وہ کھیلنے کے حوالے سے جو ہے باقی. جی ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیں کہ آپ نے جیسے کہ کہا کہ بہت سادہ ماحول ہوتا تھا، اساتذہ سیدھے سادے ہوتے تھے، اور وہ زیادہ کردار سازی پہ زور دیتے تھے. کمال. کیا کہا کرتے سر کردار سازی کے حوالے سے جیسے مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اگر کہہ دیا نا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے کہ بیٹی آپ نے سچ بولنا ہے، تو وہ خود سے بھی سچ بولا کرتے تھے. اگر وہ وقت کی پابندی کا اگر ہمیں وہ درس دے رہے ہیں تو خود بھی پابند ہوتے تھے. اور کسی کو گالی دینا، کسی کو برا بھلا کہنا، یہ انہوں نے اس وقت ہمیں سکھایا کہ بیٹے دیکھیں کہ اگر میں گالی آپ کو دوں تو آپ کو غصہ آئے گا نا، اسی طرح آپ جب کسی دوسرے کو گالی دیں گے تو اس کو بھی اسی طرح سے غصہ آئے گا. اسے آج جب ہم بڑے ہو گئے پڑھا، اس کو ایمپیتھی بولتے ہیں، کہ یعنی دوسرے کی جگہ پہ اپنے آپ کو رکھ کے پھر ریئلائز کروانا یا کرنا کہ اگر یہ بات میں اسے کہوں گا تو وہ کتنی بری لگے گی. ہماری تعلیم سر اس میں میں سمجھتا ہوں یہ بنیادی باتیں کوگنیٹیو ڈومین، افیکٹو ڈومین اور سائیکوموٹر ڈومین، 3 ڈومین ہیں تعلیم میں. پہلا ڈومین جو ہے اس کا تعلق آپ کی ذہانت سے ہے، آپ کے ذہن سے ہے، کہ ذہن سے آپ چیزیں جتنی بھی ہیں وہ لرن کرتے ہیں. دوسرا یہ ہے افیکٹو ڈومین، یہ اے کے ساتھ افیکٹو ہے. افیکٹو سے مراد ہوتی ہے کہ آپ کے اندر وہ بات کتنی اندر داخل ہو گئی ہے، تاثیری اس کی کتنی ہو گئی ہے. یعنی جب میں کسی کو یہ احساس دلوا دیتا ہوں جذبہ ایثار کا، تو وہ اس کے اندر بات بیٹھ جانی چاہیے. جب میں کسی کو یہ احساس دلوا دیتا ہوں کہ مجھے میرا دین یہ کہتا ہے کہ لا دین لمن لا عہد لہ، جو وعدہ پورا نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں. میرا بچہ وہ کلاس کے اندر پڑھتا ہے، امتحان میں وہ لکھتا ہے، ٹرانسلیشن کرتا ہے، پورے نمبر لے کے پاس ہو جاتا ہے. میرا بچہ کلاس کے اندر یہ پڑھتا ہے من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے. میرا بچہ پڑھتا ہے الجنت تحت اقدام الامہات، وہ پڑھ کے سارا کچھ پاس کر کے چلا جاتا ہے. جب وہ سوسائٹی کا فرد بنتا ہے تو وہاں اس کے سارے مجھے لچھن جو ہیں وہ بالکل الٹ نظر آ رہے ہوتے ہیں. نہ وہ وعدہ خلافی چھوڑتا ہے، نہ وہ جو ہے وہ ماں کا اتنا احترام کرتا ہے جتنا کرنا چاہیے کہ الجنت تحت اقدام الامہات، نہ اخلاقیات کے حوالے سے. میں نے اسے پڑھا دیا تھا کلاس میں کہ بیٹے جو آپ نے اسوہ حسنہ پہ عمل کرنا ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ طاہرہ آپ کے لیے جو ہے وہ نمونہ ہے. تو میں نے اس نمونہ کو پڑھایا ہے سمپل. جو افیکٹو ڈومین ہے میرا کہتا ہے کہ یہ اس کے اندر چیزیں اتر جائیں. جب اتریں گی تو پھر میرا جو ہے وہ انر سیلف چینج ہو جائے گا، پھر میری ذات کا حصہ بن جائے گا، پھر میری کردار سازی ہو جائے گی، پھر میں ویسا ہی لگوں گا جو میں نے پڑھا تھا اسی طرح سے. الراشی والمرتشی کلاب میں پھر نار، یہ میں نے پڑھ لیا. جیسے ہی مجھے جاب ملی میں نے لینا بھی شروع کر دیا، دینا بھی شروع کر دیا. لیکن ڈاکٹر صاحب ایک بات بتائیے، بہت ٹیکنالوجی ایڈوانس ہو گئی ہے. ہمارے یہاں جو سوشل میڈیا ہے وہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہماری نوجوان نسل کے لیے ایک جہاں اچھائی کا سبب بھی ہے، اس میں بہت کچھ ہو سکتا ہے، وہاں برائی بھی پھیل رہی ہے. بے شک. اور اس کی وجہ سے جو اخلاقیات پہ بہت اثر پڑ رہا ہے. آپ کیا فرماتے ہیں، اس کو کیسے قابو کر سکتے ہیں؟ سر اس کا بہت یہ ضروری ہے کہ جو ہمارے اس وقت جو میڈیا کے لوگ ہیں اس میں اپنا اہم رول ادا کریں. جو گھر میں والدین ہیں وہ اپنا کردار ادا کریں، جو اساتذہ ہیں وہ اپنا کردار ادا کریں. اب اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اسکول کے اندر ایک لیول تک یہ جو پی ٹی ایم ہوتی ہے، پیرنٹ ٹیچر میٹنگ، اس میں بچوں کو ایکڈیمکس کے حوالے سے بتایا جاتا ہے. ساتھ ساتھ اس بچے کے لیے اگر اس کی پورٹ فولیو پوری بنی ہو
کہ بچے نے کس دن لڑائی کی, کس دن جھگڑا کیا, کس دن جھوٹ بولا, کس دن کسی کے ساتھ اس نے مس بیہیو کیا, وہ سارا ریکارڈ پورٹ فولیو کے اندر لکھا جاتا ہے. اس وقت جو جدید ہمارے اسکول ہیں یا کنٹریز ہیں ان کے اندر پورٹ فولیو کا ایک پورا ہر بچے کا انڈیویجول بنا ہوتا ہے. اب وہ باتیں بھی ڈسکس کی جائیں اور اس کو انڈیویجولی ڈسکس کی جائیں, اور بچے کی جو والدین ہیں اتنی ہی کیئر کرے, کیونکہ ایک ٹرائی اینگل ہوگی نا کہ والدین ہیں, ٹیچر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بچہ ہے. تو ان سب کو جب بٹھا کے ہم الائنڈ کر لیں گے اپنے پلان, اور وہ بچے کے اندر ہم پورا فوکس کر کے اس کو ٹریک پہ لائیں گے تو یقیناً تبدیل آئے گا. تو سوری فار انٹرپشن سر, لیکن یہ یونیورسٹی لیول پہ کیوں نہیں ہے؟ یونیورسٹی لیول جیسے ہی ہمارا بچہ انٹر ہوتا ہے کوئی پی ٹی ایم نہیں ہوتا, جبکہ وہاں یہ بات کافی نہیں ہے کہ میں بالغ ہو گیا ہوں, کہ میری جو بیٹی ہے وہ ابو 18-19 ہو گئی ہے, بیٹا ہو گیا ہے, تو وہ بالکل خود سر ہو گیا ہے, شترے بے مہار ہو گیا ہے. بلکہ وہاں جا کے زیادہ ضرورت ہے پیرنٹس کو یونیورسٹی میں جا کے بچوں کو اس کو فالو اپ کرنے کی, تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. تو ہمارا چونکہ یونیورسٹی لیول پہ جب طالب علم پہنچتا ہے تو وہاں تو وہ لیڈنگ رول ادا کرنا ہے اس نے سوسائٹی میں, تو سب سے زیادہ بگڑ جو ہے یا بچہ ہمارا وہاں پہ رہا ہے. ڈاکٹر صاحب, تعلیم حاصل کرنا تو آپ کے, میں دیکھتا ہوں کہ جنون کی حد تک آپ کو شوق تھا اور آپ نے مختلف سبجیکٹ بھی پڑھے, اس کی ذرا تفصیل بتائیے ہمیں. جی تھینک یو بھائی صاحب, بہت شکریہ آپ کا. سر تعلیم کا جو شوق تھا نا, میں تھوڑا سا پھر وہ بیک گراؤنڈ میں ضرور وہ ایکنالج کروں گا اپنے والدین کو, کہ یہ انہوں نے ہی پتہ نہیں گھٹی کے اندر یہ سمو دیا, کہ انہوں نے کہا کہ بیٹے بس میں یہ چاہتا ہوں جو میں کام کرتا ہوں یہ نہ کریں, میں بھٹے کا کام کرتا ہوں آپ نہ کریں, میں مزدوری کرتا ہوں آپ نہ کریں, اور میں بیٹے آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو, میری تمام اولاد کو, میرے خاندان کی سب سے زیادہ پڑھی لکھی اولاد بنائے. اس وقت بھائی صاحب مجھے اس جملے کی بالکل سمجھ نہیں آئی, لیکن اندر شوق پیدا ہو گیا. اور یہ جب میں نے میٹرک کیا, میٹرک کے بعد میں نے خطاطی سیکھ لی. ہمارے گاؤں میں محمد شریف گل صاحب اللہ رب العزت انہیں غریق جنت فرمائے, بہت خوبصورت خطاط تھے, اور انہیں میں نے دیکھا کہ وہ بہت اچھا لکھتے ہیں, تو میں نے انہیں ریکویسٹ کی. تو آپ اس میں قرآنی آیات وغیرہ لکھتے ہیں, کیا لکھتے ہیں؟ جی اس وقت مجھے میں نے خط نستعلیق ان سے سیکھی اور خط نسخ. جو قرآن جتنا بھی ہمارا ہے قرآن مجید, یہ خط نسخ میں یہ رقم کیا جاتا ہے, لکھا جاتا ہے. خط نستعلیق بھی لکھی, اور انہوں نے مجھے ایک پارہ دیا. اس وقت وہ تفسیر قرآن لکھا. کس انداز میں, جیسے ایک تو صادقین صاحب کا انداز تھا, کوئی دوسرے لوگ, آپ کس انداز میں خط نستعلیق جیسے جیسے عبد المجید پروین رقم صاحب, اچھا یہ ہمارے پاکستان کے سب سے جو صفحے اول کے کاتب ہیں عبد المجید پروین رقم صاحب. اگر آپ مینار پاکستان جائیں تو جو نیچے لکھے ہوئے جتنے بھی کتبے ہیں, یا حضرت داتا گنج بخش علی حجویری, وہاں پہ بھی ان کی تحریر موجود ہے. تو بالکل ایک نفیس شاہ صاحب بھی بہت پیارے, بہت بڑے ماشاء اللہ, اللہ انہیں بھی غریق جنت فرمائے. تو بالکل وہ جو انداز ہے نا نستعلیق کا, میں نے وہ سیکھا, بہت خوبصورت ہے جی. تو حضور وہ ایک تو میں وہاں سے وہ میں نے پھر بعد میں اس کو ذریعہ معاش کے طور پہ بھی اس اساتذہ سے سیکھ کے پھر میں نے اپنا لیا. پھر میں نے ایف ایس سی ڈگری کالج شیخ پورہ سے کی, اور اس کے بعد حالات اچھے نہیں تھے, تو پھر میں سر اتحاد کیمیکلز کالا شکاکو ایک فیکٹری ہے مرید کے روڈ پہ, تو وہاں میں نے ایز جونیئر پلانٹ آپریٹر جوائن کر لیا. تو اب میں نے تعلیم پھر میری جو ڈسکنیکٹ ہو گئی. والد صاحب نے کہا کہ پتر چھوٹے بہن بھائی ان کی تعلیم آپ کے برابر آ گئی, تو میں یہ کبھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ آپ تعلیم چھوڑ دیں. تو میں نے کہا والد صاحب ابا جان میں اب اس کو ریگولر تو پڑھ نہیں سکتا, کیونکہ میں فیکٹری میں جاب کرتا ہوں, مارننگ ایوننگ نائٹ ڈیوٹیز ہوتی تھی. انہوں نے فرمایا کہ نہیں بیٹے پرائیویٹ بھی تو پڑھا جاتا ہے نا, میں تیرے لیے اکیلے کے لیے نہیں پوری اولاد کے لیے دعا گو ہوں کہ آپ پڑھا کریں. بڑی بات. تو وہ پھر دوبارہ سے انہوں نے مجھے سینسٹائز کیا, جو میرا ایک طرح سے ڈسکنیکشن تھی تعلیم کے ساتھ, وہ پھر میں نے شروع کیا پرائیویٹلی بی اے کر لیا. بی اے میرا فرسٹ ڈویژن میں ہو گیا الحمدللہ ان کی دعاؤں سے. تو وہ نا اس وقت بڑے بیمار تھے. جب میں نے ایف ایس سی کے بعد اتحاد کیمیکلز کو جوائن کیا نا, تو میں نے والد صاحب نہ تو وہ کام کرنے کے قابل تھے, استھما کے پیشنٹ تھے, نماز پڑھنی ہمارے لیے دعا گو ہونا. تو میں شاہدرہ میں جی موسیٰ شاہدرہ میں شفٹ ہو گیا تھا یہاں پہ. تو انہوں نے جب میں نے بتایا کہ میرا رزلٹ آ گیا, اس وقت بائی ڈاک آیا کرتا تھا وہ ایک لیٹر کے اوپر کہ ابا جی آپ کو مبارک ہو. تو وہ اسی طرح سے نحیف انداز میں
रहा करते थे, लेकिन पता नहीं कहाँ से उन्हें जोश आ गया, हिम्मत आई, वो मुझे उन्होंने गले लगाया, माथा चूमा और कहा बस बेटे अब छोड़ना नहीं है। तो अब ऐसा उसके बाद फिर मैंने बीएड कर लिया। फिर 95 में फैक्ट्रियाँ जो थी वो डीनेशनलाइज हो गई, बीएड मैंने कर लिया हुआ था साथ, तो मैं फिर एक गारमेंट्स की मैंने शॉप खोल ली। अच्छा। बुखारी गारमेंट्स एंड कॉस्मेटिक शादरा में। तो वहाँ पे फिर ऐड आई एक कि इंग्लिश टीचर्स की रिक्रूटमेंट हो रही है, तो मैंने अप्लाई किया, वहाँ पे मेरी सिलेक्शन हो गई। ठीक। तो एक गवर्नमेंट बशीर मॉडल प्राइमरी स्कूल राना टाउन, वहाँ से मैंने एक प्राइमरी स्कूल से तालीम का आगाज़ किया एज अ टीचर। मेरा वो सारा चेंज हो गया, फैक्ट्री वाला मामला चेंज हो गया, अब मुझे अल्लाह ने एक नया ट्रैक दे दिया। अब वहाँ पे जब गया तो फिर तालीम वाला शौक़ जो आप फरमा रहे हैं, वो फिर मैंने एम.ए. इस्लामियत किया, माशाल्लाह, एम.ए. उर्दू किया, फिर साथ मैंने अप्लाई किया पंजाब यूनिवर्सिटी में IER डिपार्टमेंट में, तो इवनिंग में मुझे एडमिशन मिल गया एमएड में। तो वहाँ एमएड में सर जब मैं अपने मुख्तलिफ असातिज़ा से मिला, डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम खालिद साहब, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, प्रोफेसर डॉक्टर मम्मार सईद साहब, प्रोफेसर डॉक्टर शहबाज साहब, जब उनसे मिला और तालीम का फिर जो है ना सही मज़ा आया पढ़ने का, और पता चला कि ये असातिज़ा ये होते हैं। इससे पहले वाले भी नो डाउट स्कूल में भी उन्होंने भी बड़े अच्छे अंदाज से बुनियाद रखी थी, लेकिन ये साथ ये अब ये जो सिलसिला था, ये जब वहाँ तक पहुँचा तो मैंने डॉक्टर साहबान से पढ़ा। तो वहाँ डॉक्टर साहबान से पढ़ने के बाद फिर सवाल पैदा हुआ कि सर आप डॉक्टर बन गए, अगर हमारे जैसा कोई तालिब इल्म आगे बढ़ना चाहे तो उन्होंने फरमाया बेटे हम आपको गाइड करेंगे, डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम खालिद साहब ने फरमाया। तो पर उसके साथ जब मेरी ये मास्टर डिग्री कंप्लीट हुई तो एमएड के बाद भी आप लोग डायरेक्ट पीएचडी में एनरोल हो सकते थे। उस ज़माने में एमफिल करना ज़रूरी नहीं था, डायरेक्ट आप जा सकते थे। तो फिर मैंने पीर मेहर अली शाह एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी, वहाँ सर अप्लाई किया, तो मेरा पीएचडी में एडमिशन हो गया। वहाँ अजीम असातिज़ा प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल चौधरी जो मेरे सुपरवाइज़र थे पीएचडी के, अल्लाह उन्हें करवट जन्नत अता फरमाए, बड़ी मोहब्बत के साथ। अब भाई साहब आप यकीन करें कि इतने शफीक उस्ताद कि उन्होंने 75 प्लस थे उन दिनों में, उनकी सर्जरी भी हुई थी और बड़े आते थे तो हम थके हुए महसूस करते, नहीं बेटे मैं थका हुआ नहीं हूँ। अच्छा। और मेरे पुत्र, मेरे पंजाबी में कहना, और मेरे पुत्र मेरे कोल बैठो। बड़ी शफकत की बात, बहुत शफकत की बड़ी बात। डॉक्टर आरिफ फारूक साहब अल्लाह उन्हें गरीब की जन्नत करे, और एक कर्नल साहब थे डॉक्टर कर्नल मोहम्मद आरिफ साहब। कर्नल साहब से साइकोलॉजी पढ़ी और फिलोसफी पढ़ी, और इसी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन और करिकुलम के हवाले से चौधरी मोहम्मद इकबाल साहब से, और इसी तरह से जो है रिसर्च के हवाले से डॉक्टर आरिफ फारूक से। तो सर ये जो जब मैं डॉक्टरेट की डिग्री ले रहा था कॉन्वोकेशन में, तो फिर मुझे अपने वालिद साहब की वो वाली बात याद आई और मेरी आंखें नम हुई कि पुत्र मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी औलाद को मेरे ख़ानदान की सबसे पढ़ी लिखी औलाद। तो ये सर इस तरह से शौक़ वालिद साहब का दिया हुआ था, उनकी दुआओं के नतीजे में कन्वर्ट हुआ। आज बच्चों से मैं ये कहूँगा कि मेरे बच्चों, मेरे अजीज़ तलबा और तालबात जो मेरे बच्चे सुन रहे हैं, ये मेरी बात याद रखिएगा कि आपके लिए सबसे कोई बड़ा वली या वलिया है तो वो आपके वालिदैन हैं। उनकी बात तीर बहदफ है, इसमें कोई शक नहीं है कि वालिद की रज़ा से अल्लाह की रज़ा हासिल होती है। अपने वालिदैन का जितना आप एहतराम करेंगे, उनकी बात मानेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको जो है वो दायमी आपको कामयाबी नसीब करेगा। जी अच्छा डॉक्टर साहब, पीएचडी में आपका क्या सब्जेक्ट था? सर पीएचडी में सब्जेक्ट तो डिफरेंट पढ़ते हैं, आपकी स्पेशलाइजेशन होती है। जैसे मैंने जो थीसिस किया पीएचडी का, उसका उन्वान है इम्पैक्ट ऑफ टीचर्स बिहेवियर ऑन द एकेडमिक अचीवमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। अच्छा। अब इसमें एजुकेशनल साइकोलॉजी भी आ जाती है। अच्छा। फ़िलासफ़ी भी मेरा अपना सब्जेक्ट जो मेरा टेस्ट है सबसे ज़्यादा वो एजुकेशनल फ़िलासफ़ी है। तो ये मेरी दो स्पेशलाइजेशन है। जो एमएड में था वो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन वो था, मैनेजमेंट एंड एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। तो उस हवाले से मैनेजमेंट भी पढ़ ली आपने, फ़िलासफ़ी भी पढ़ ली आपने, करिकुलम डेवलपमेंट भी पढ़ लिया। तो ये सारे सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं तो आप कह सकते हैं कि लिटिल बिट आप सब में स्पेशलाइज तो खैर नहीं कह सकता मैं, लेकिन सब थोड़ा बहुत आप उसमें जान सकते हैं। तो इसी वाले से जो करिकुलम मैंने पढ़ा, तो करिकुलम का मुझे फ़ायदा मिला कि मैं करिकुलम डेवलपर के तौर पे मैंने हायर एजुकेशन कमीशन में जो USAID की टीम आई थी जब करिकुलम बीएड ऑनर्स के लिए जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं इस वक्त, तो उसमें भी मुझे एज़ पार्टिसिपेंट एज़ मेंबर करिकुलम विंग वहाँ काम करना पड़ा और मैंने किया। इसी तरह से पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड
جو پنجاب کریکولم بورڈ ہے اس میں ایتھکس کلاس 7ویں جماعت میں غیر مسلم بچوں کو جو اسلامیات کی جگہ پہ سبجیکٹ پڑھاتا ہے اخلاقیات، سر وہ بھی میرا لکھا ہوا ہے اخلاقیات جماعت 7 کے لیے. ویری گڈ. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیں کہ آپ نے نفسیات کی بات کی ہے. تمام مہذب ممالک میں یہ ہوتا ہے کہ بچے کی سائیکالوجی دیکھی جاتی ہے کہ اس کا ایپٹیٹیوڈ کدھر ہے، اس کا رجحان کدھر ہے، اس کے مطابق اس کو تعلیم دی جاتی ہے. ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم بچپن سے کہہ دیتے ہیں بچہ پائلٹ بنے گا یا بچہ ڈاکٹر بنے گا، دھیان اس کا ہوتا ہے وہ ایک وکیل بننا چاہتا ہے یا صحافی بننا چاہتا ہے. تو اس میں ہونا چاہیے ہمارے کوئی بیسک اس میں تعلیم میں کہ ہم بچے کا رجحان دیکھیں. کمال کوشچن ہے آپ کا، بہت اچھا، خوبصورت، آئی اپریشیٹ. سر یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم بچے کا بالکل ایپٹیٹیوڈ نہیں دیکھتے. میں سوچتا ہوں کہ میری دلی خواہش کیا تھی اور مجھے کیا بننا تھا، میرا کیا کام رہ گیا تھا، میں نے اس سے نکالنا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو میرا بچہ ہے وہ اللہ نے اسے ملٹی ٹیلنٹڈ پیدا کیا ہے، مجھے اس کا ایپٹیٹیوڈ دیکھنا ہے، وہ کیا چاہتا ہے، اور جو وہ چاہتا ہے اس کے اکارڈنگلی مجھے اسے اسپیس بھی دینی ہے، پلیس بھی دینی ہے، اس میں موٹیویشن بھی دینی ہے، اس کو آگے لے کے جانا ہے. تو سائیکولوجیکلی یہ میں بالکل ایز اے ٹیچر یہ بات کروں گا والدین کو کہ بچوں کے رجحان کو بہت زیادہ امپورٹنس دے. ہمیں اس کی فورس کو، ہاں اگر کوئی اس کی نیگیٹو فورسز ہیں تو مجھے اسے کنورٹ کرنا ہے. مثلا ایک چھوٹی سی مثال میں دیتا ہوں کہ عامر خان جو ہمارے برطانیہ کے جو ہیں، پاکستان نژاد امریکی، جی بالکل، تو وہ اپنی بہنوں سے بڑا لڑا کرتے تھے فیملی میں. یہ بالکل ان کا ایک چھوٹا سا انٹرویو تھا، میں نے وہاں سے سنا. تو وہ ان کے والدین باشعور تھے تو وہ ان کو سائیکائٹرسٹ کے پاس لے گیا کہ یہ ہمارا بچہ بڑا لڑتا ہے، کیا کیا جائے. تو وہ ظاہر ہے کہ سائیکائٹرسٹ کے پاس گئے تو انہوں نے سائیکولوجیکلی اسے کہا کہ اس کو ذرا اس گیم کی طرف لے جاؤ تاکہ اس کا جو اگریشن ہے یہ ختم ہو جائے. تو وہ اگریشن ختم ہوا، وہ کتنا مایا ناز اس کے اندر وہ پلیئر بنا ماشاءاللہ. اسی طرح سے ہمیں اپنے بچوں کے جتنے بھی ایپٹیٹیوڈ ہیں اس کو بالکل دیکھنا چاہیے. جو ہمارے گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ سینٹرز ہیں جن کا فقدان ہے پاکستان کے اندر، وہ یہاں پہ بننے چاہیے. اپنے بچوں کو جا کے وہاں جائیں، وہ ان کا وہ باقاعدہ طور پر چھوٹا سا وہ آبزرویشن کریں، ان کو انالیسس کریں ان کی باتوں کا، اور اس کے بعد اس پوائنٹ پہ پہنچے کہ ہمارے اس بچے کا ویژن کیا ہے، یہ کون کون سے ایٹریبیوٹس اس کے اندر ہیں، کون کون سی اسکلز اس کے اندر ہیں، کون کون سی ذہانتیں اس کے اندر ہیں. یہ مختلف ذہانتیں ہر بچہ لے کے پیدا ہوتا ہے. تو یہ ان ذہانتوں کے مطابق اس بچے کو وہی ٹریک پرووائڈ کرنا چاہیے. یہ والدین کو. بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر سید شفقت علی صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. خواتین و حضرات، نوجوان طلباء و طالبات، ہمیں یقین ہے کہ آپ کو ڈاکٹر صاحب کی باتیں بہت پسند آئی ہوں گی. ہارون عباسی کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.